السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 22ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ناظرین کرام، 22ویں پارے میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کا بقیہ ہے، اس کے بعد سورہ سبا سورہ نمبر 34، اس کے بعد سورہ فاطر سورہ نمبر 35، اس کے بعد سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر بات چل رہی تھی۔ پچھلی نشست میں 21ویں پارے کے اخیر میں بات ختم ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے اور 7 آیتوں میں خطاب ہے، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک 3 آیتیں ہو چکی تھی۔ اس کے اندر یہ کہا گیا تھا، اے نبی کی بیویوں، اگر دنیا چاہیے تو آؤ، دے دیتے ہیں، لیکن اللہ چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، آخرت چاہیے تو فائدہ ہے۔ پھر یہ کہا گیا تھا کہ اگر غلط کام ہوگا تو ڈبل گناہ ملے گا۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا 22ویں پارے کے شروع میں کہ اگر تم میں سے کوئی نیکی کا کام کرے گی تو ڈبل فائدہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہدایتیں دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے ان اتقیتن، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور اپنی بات میں پستی مت دکھاؤ، یعنی لچک مت دکھاؤ کہ جس کا دل بیمار ہے وہ کھچا چلا ہے۔ دیکھیے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مٹک مٹک کے بات کرتی ہے، لوگوں کو پھنساتی ہے، تو منع کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہا وقلن قولا معروفا، درست بات کہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے خواتین کے لیے ہے کہ وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، عورتوں کو سمجھائے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ آپ غور کریں، اللہ نے کیا کہا؟ گھروں میں بیٹھی رہو۔ مردوں کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں ہوا کہ گھر مردوں کا ہے، لیکن عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تم اپنے گھروں میں، جبکہ وہ تو شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، تو گھر کی ملکہ ہے عورت، گھر میں ان کی چلے گی، مشورہ لے سکتی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ ماؤں نے، کچھ بہنوں نے گھر چھوڑ دیا، باہر سنبھال رہی ہے، گھر بھی سنبھالتی، باہر بھی سنبھالتی، پریشانی خود اس نے مول لے لی ہے، بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہی ہے، دھکے کھا رہی ہے، کمانے جا رہی ہے، پیسے لا رہی ہے، اور کتنے مرد ایسے ہیں بے غیرت ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے کہا جا رہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے مت نکلو۔ بھائی بناؤ سنگار گھر کے اندر کرنا ہے، شوہر کے لیے کرنا ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں گھر کے اندر رہے گی تو وہی پیاز اور لہسن والا کپڑا پہن کے رہے گی، بدبو آتی رہے گی، اور باہر اگر نکلے گی، مارکیٹ میں اگر جائے گی تو دیکھ لیجیے خوب بنٹھن کے جا رہی ہے، 16 سنگار کر کے جا رہی ہے، کپڑے کیسے ہیں اس کے، کون کون سا حصہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں، اصلی عورت وہ ہے، بہترین وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور صحیح طریقے سے گھر سے باہر نکلے، اگر ضرورت پڑ جائے تو، ورنہ نہ نکلے۔ پھر آگے کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں نماز ہی نہیں پڑھتی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 33 میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہے، آیت نمبر 33 ہے، یہی دلیل ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 35 پر غور کیجئے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا، چاہے مسلمان مرد ہو، مسلمان عورتیں ہو، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، آیت نمبر 35 ہے۔ کچھ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صرف مردوں ہی کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورتوں کو یہ حق ہے ہی نہیں، اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس کے خلاف چلے جائیں۔ اس کے بعد آگے ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا۔ پورے قرآن مجید میں یہی ایک آیت ایسی ہے جس میں کسی صحابی کا نام آیا ہے،
اور اس صحابی کا نام ہے زید۔ آیت نمبر 37 ہے سورہ احزاب کی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہتے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، منہ بولے بیٹے کی طرح تھے۔ اب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرائی اور اس رسم و رواج کو توڑ دیا۔ اب آگے غور کریں، آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے لیے مہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ یہ خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، روشن چراغ ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا جس عورت سے نکاح ہوا لیکن اس سے ملے ہی نہیں اور طلاق ہو گیا تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، لیکن آدمی گزر گیا بغیر ملے ہوئے تو عورت کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا پڑے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا کہ مہر دے کر آپ عورت سے نکاح کر سکتے۔ پھر اسی طرح کہا کس سے، جیسے چچا کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی اور دوسری عورتوں کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی عورتیں بھی خاص ہے کہ اگر وہ خود سے آئے اور اپنے آپ کو ہبہ کر دے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ 4 سے زیادہ شادی کر سکتے، مومنوں کے لیے ہے انصاف کے ساتھ 4 بیوی رکھ سکتے، ورنہ ایک ہی رکھنا ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں دعوت ہو تو ہم اور آپ جائیں، کھانا کھا لیں، واپس آ جائیں، بیٹھے بات کرتے ہوئے نہ رہیں، تکلیف نہ دیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت ہوئی، کچھ لوگ تھے وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، بھئی اور بھی لوگ آئیں گے، تکلیف ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے نہیں بولتے۔ اللہ نے کہا واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بولنے سے شرماتا نہیں۔ پھر کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ غور کریں، اللہ اکبر، پردے کے پیچھے سے لینے کا حکم ہے تو آج کل کی عورتیں، ان کا ایمان تو مضبوط ہے ہی نہیں، تو ان کو اور کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پھر اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر زیب و زینت ظاہر ہو جائے، شوہر کے پاس سسر ہے، اپنے باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، آیت نمبر 55 میں وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ ڈر کا اثر باہر بھی نظر آنا چاہیے، دل میں بھی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ کچھ بہنوں کو دیکھیے یوں ہی نکلتی ہے، برقعے کے اندر بھی ہے لیکن ہی ہو ہا ہا تام جھام سب چل رہا ہے۔ برقع، کچھ برقعے ایسے ہیں جس کو برقع نہیں کہنا چاہیے، فتنے کا ذریعہ بن گئے ہیں، لیکن پھر بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ بہن، کم سے کم پردے کا تو استعمال کر رہی ہیں۔ اس لیے ایسے برقعے پر ایک برقع اور پہن لیجئے تاکہ زیب و زینت جو ہے وہ چھپی رہے، ظاہر نہ ہو۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے، کچھ لوگ نظر آتے ہیں تو برقع تان لیا، اور جب لوگ نظر نہیں آئے، بھائی ہو، پھر اسی طریقے سے سسر ہو، اپنے گھر کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، تو پھر اٹھا لیا، ویسے ہی چل رہی ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ اس لیے یہ سورہ احزاب خواتین کے لیے بہترین سورہ ہے۔ اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو وہ ہر جگہ ایک ہی، اللہ کا قانون ہر جگہ چلتا ہے، چاہے بازار میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو۔ آگے درود شریف کی فضیلت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ پوری لائف ہم اور آپ تہیہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے، برکتیں نازل ہوگی، گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، درود بھی وہی چلے گا جو میڈ ان مدینہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہیں اور کا میڈ ہو تو وہ پیڈ ہو جائے گا، چلے اولے گا نہیں۔ اس لیے جو اصلی ہے وہ لے لیجئے گا، نقلی کو چھوڑ دیجئے گا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دے دے اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی،
اور جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کو بہت برائی ملنے والی ہے۔ آگے آیت نمبر 59 میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لوگ پہچانیں گے کہ ہاں پردے والی عورت ہے تو عزت کریں گے، اگر پردے کے ساتھ نہیں تو دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے سماج میں، بے پردہ ہو گئی تو بے عزت ہو رہی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جو پردہ ہے عزت کو بچانے کے لیے، نیلام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں ارے یہ مولوی ملاؤں کا کام ہے، وہ لوگ ہم کو اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پردہ ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 66، 67 اور 68 پر غور کیجیے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش اللہ اس کے رسول کی بات مانے ہوتے، اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ہم نے اپنے بڑوں کے، اپنے سرداروں کی بات مان لی، ان لوگوں نے گمراہ کر دیا، اے اللہ ان سرداروں کو تو ڈبل عذاب دے۔ اب وہاں افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ اس لیے دنیا میں ذرا سوچ لیجئے کس کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں، کہ سرداروں کی بات مان رہے ہیں، بڑے لوگوں کی بات مان رہے ہیں؟ کامیابی اللہ کی بات میں ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ نکاح میں یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71، اور بھی دوسری آیتیں ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، درست بات کہو۔ اب دیکھیے بولتے ہیں نا میں نے قبول کیا، اب جب بول دیا میں نے قبول کیا تو بھئی اب ذمہ داری بڑھ گئی۔ پھر آگے کہا اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے کہا امانت کے بارے میں، اور امانت جو ہے وہ قرآن ہے، امانت جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ حضرت انسان نے لے لیا، بڑا ظالم ہے وہ۔ اس کے بعد یہ کہا گیا منافقوں کو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے، ان کو عذاب دے گا، مشرکوں کو عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمانے والا، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ سبا، سورہ نمبر 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی سورہ ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، وہی حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم۔ کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، اللہ نے کہا آپ کہیے میرے رب کی قسم وہ ضرور آ کے رہے گی۔ اب اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، داؤد کے لیے ہم نے لوہے کو نرم بنا دیا، وہ زرے بنا لیتے تھے، تلوار بناتے تھے، جنگ میں کام آنے والی چیزیں بنا لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے تانبے کے چشمے ان کے لیے بہا دیے۔ جنات وغیرہ ان کے یہاں کام کرتے تھے، شیطان کام کرتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ آیت نمبر 13 ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جنات جو ہے وہ مجسمے بناتے، قلعے بناتے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ کہا جا رہا ہے اے آل داؤد شکر ادا کرو، زبان سے بھی شکر، عمل سے بھی شکر، دل سے بھی شکر۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں شکر لے آئے۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، حالات اچھے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور کیڑا جو ہے ان کی لاٹھی کو کھا گیا، جبکہ اللہ نے موت دے دی تھی۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سعتہ، لیکن جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، جب وہ گر گئے تب پتہ چلا، کاہے کو تکلیف میں تھے۔ اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ ہے، جو یمن کے اندر قوم آباد تھی، اللہ نے نعمتیں دے رکھی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کہا ربنا باعد بین اسفارنا، یہ کیا ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں آ جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لی، باغات چھین لیے، اور ان لوگوں کو قصے کہانی کے طور پر رہنے دیا۔ وجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، اور افسانے کے طور پر ان کو رکھا، پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کو مانتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ آسمان و زمین میں ذرہ برابر کے مالک نہیں ہے، نہ حصے دار ہیں، اور مددگار ان کے ہو ہی نہیں سکتے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له،
آگے ذکر ہے اللہ کے دربار میں بغیر اجازت کے کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے دربار میں جس کے لیے اللہ چاہے گا اسی کے حق میں سفارش قبول ہوگی، فائدہ ہوگا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آیت نمبر 28 میں ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں بھی کہا گیا زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے تب تو ہم ایمان والے ہو جاتے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے عزت دار لوگ، بڑے لوگ کمزور لوگوں سے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، ہم نے روکا تھا تم خود ہی نہیں مانے۔ تو پھر کمزور لوگ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، دن اور رات تو یہی چال چلتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ پھر آگے آیت نمبر 36 پر غور کیجئے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نوٹ بندی کا مسئلہ ہے، فلانی چیز کا مسئلہ ہے، اس لیے تجارت ٹھپ ہو گئی۔ نہیں، اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، تم جو بھی خرچ کرتے اس کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ آیت نمبر 49 میں کہا گیا قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل دوبارہ آ ہی نہیں سکتا۔ آخری آیت وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنم ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا اے لوگو جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو۔ آیت نمبر 2 میں ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اللہ اگر رحمت کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اپنی رحمت کو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دھوکہ دینے والے تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان کو دشمن بنا لو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، آسمان و زمین کے بارے میں کہا، سمندر کے بارے میں کہا وما یستوی البحران ھذا عذب فرات وصائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، کہ دو طریقے کے سمندر چل رہے ہیں، میٹھے پانی کا، کھارے پانی کا۔ پھر سمندر سے تم لوگ مچھلی نکالتے ہو، سونے نکالتے ہو، زیورات نکالتے ہو، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کا آنا جانا ہے، سورج اور چاند ستارے ہیں، یہ سب چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے وہ کھجور کی گٹھلی میں جو چھلکا ہے اس کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 15 پر غور کیجیے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریفوں والا ہے، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤ برابر ہو سکتے نہیں، زندے اور مردے برابر ہو سکتے نہیں۔ آیت نمبر 22 میں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سناتا ہے، آپ قبر میں مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ڈرانے والے تو ہر امت میں آئے ہیں۔ اس کے بعد غور کیجیے اللہ کی نشانیوں میں سے پہاڑ ہیں، وائٹ پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ ہیں، رنگین پہاڑ ہیں، دھاریدار پہاڑ ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، انسانوں میں سے بھی ہیں، جانوروں میں سے بھی ہیں جس کے رنگ الگ الگ ہیں۔ آیت نمبر 28 میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، جانکار لوگ ہیں، اس لیے علماء کی عزت کیجیے۔ آیت نمبر 32 میں قرآن کے ماننے والے 3 طرح کے لوگ ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایک تو وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بڑی کامیابی ہے، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اللہ نے تینوں کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 37 پر غور کیجیے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، جب جہنم میں چلے جائیں گے چیخیں گے چلائیں گے اللہ نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ نے کہا ایک عمر دی تھی، ڈرانے والا بھی آیا تھا، جاؤ دردناک عذاب چکھو۔ آیت نمبر 45 جو آخری آیت ہے سورہ فاطر کی، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ لے تو کوئی نہیں بچے گا، لیکن اللہ مہلت دے رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔
اس کے بعد سورہ یاسین کی 20 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ مکی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کا معنی اللہ ہی کو معلوم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ پھر آگے کہا گیا انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد اس پارے کے اخیر میں 3 رسولوں کا تذکرہ ہوا۔ انطاکیہ شہر میں پہلے 2 رسول گئے، پھر اس کے بعد تیسرے رسول آئے، تو قوم نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ تو رسولوں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام ہے پہنچا دینا۔ ان لوگوں نے یہ کہا تم لوگ منحوس ہو، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اب آخری آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رسول کی بات مان لو، وہ تم سے اجرت نہیں مانگتے۔ تو یہی آدمی آیا، لوگوں کو نصیحت کی، کہا جاتا ہے اس کا نام حبیب نجار تھا۔ بقیہ اور وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔